السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف الکلائی شیخ امام حافظ متقن ہیں، کنیت ابو محمد دمشقی ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ شامی راویوں میں، یعنی دمشق شام میں ہے، شامی راویوں میں سب سے زیادہ مضبوط تھے اور موطا کے راویوں میں سے بھی ہیں. اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. کہتی ہیں حدثت ہو، بیان کیا اس حدیث کو ان سے، کن سے؟ عروہ سے، عروہ بن زبیر سے جو ان کے بھانجے تھے. انہا، کہ انہوں نے، قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، هل اتا علیک یوم، کیا آیا آپ پر کوئی دن، کان اشد، جو زیادہ سخت تھا، من یوم احد، احد کے دن سے، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت آپ پر کوئی دن آیا؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے سوال کرتی ہیں، ہمارے سوال کیسے ہوتے ہیں اور آپ کے سوال کیسے تھے؟ ایسا سوال تھا کہ جس میں بہت کچھ جاننے کو تھا. احد کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، جس دن آپ کے 70 ساتھی شہید ہو گئے تھے. وہ دن جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اولما اصابتکم مصیبت، کیا بھلا جب پہنچی تم کو ایک مصیبت، یعنی خود قرآن مجید میں اس دن پہنچنے والی مصیبت کو مصیبت کہا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچا تم کو جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، اشارہ ہے یوم احد ہی کی طرف. تو اس وقت مومنوں نے کیا کہا کہ انا ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی جنگ بدر میں چونکہ ان کو کامیابی ہو چکی تھی تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور جنگ کے شروع میں انہیں کامیابی بھی ہوئی احد کے دن، لیکن بعد میں انہیں بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ دن، اس میں ایک اور بھی بڑا حادثہ ہوا تھا کہ منافقین کا سردار 300 لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ عین جنگ کے موقع پر ہوا. تو بہت سی چیزیں اکٹھی ہو گئیں جو تکلیف دہ تھی. تو حضرت عائشہ اس کے بارے میں سوال کرتے کہ کیا اس سے بھی زیادہ مشکل کوئی دن تھا؟ قال، تو فرمایا، لقد لقیت من قومک ما لقیت، میں نے پایا یا میں ملا یا تکلیف اٹھائی، من قومک، تیری قوم سے، اشارہ ہے قریش کی طرف، ما لقیت، جو بھی میں نے تکلیفیں اٹھائی، یعنی تمہاری قوم سے میں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اہل مکہ سے. وکان اشد ما لقیت، اور ان میں سے سب سے زیادہ سخت جو تکلیف میں نے اٹھائی، منہم، ان میں سے، یوم العقبۃ، وہ عقبہ کے دن تھی. عقبہ منا کے میدان میں ایک وادی کا نام ہے. یہ اشارہ ہے طائف کی طرف، یعنی طائف کے قریب جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے بعد تشریف لے گئے تھے.
پہلے وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلا بھیجا تھا، بعد میں آپ کے مخالف ہو گئے. اذ اردت نفسی علی ابن عبد یالیل، جب میں نے پیش کیا اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے. یہ سردار تھا اہل طائف کا، نام کنانہ تھا، لیکن یہاں ابن عبد یالیل کہا گیا اس کو. فلم یجبنی، تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، الا ما اردت، اس چیز کی طرف جس کا میں نے ارادہ کیا تھا، یعنی میری دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، جو میں اس سے چاہتا تھا وہ اس نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن رہے تھے، لیکن آپ کے سمجھانے اور دعوت دینے کے باوجود وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی. اور انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے آمنے سامنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے تھے اس کے دونوں کناروں پر لائن میں کھڑے ہو گئے اور آپ کو پتھر مار رہے تھے، کوئی آپ کے سر پہ، کوئی آپ کے جسم پر، کوئی آپ کے پاؤں پر، جس کی وجہ سے جسم سے خون نکل کر آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا تھا، یعنی آپ کے پاؤں خون آلود ہو گئے تھے، یعنی خون بہ بہ کر نیچے جا کر جمع ہو گیا تھا. فانطلقت، تو میں چل دیا، وانا مہموم علی وجہی، یہ اصل میں ہے فانطلقت علی وجہی، تو میں جدھر منہ آیا چل دیا، مہموم بہت غمگین، ہم اور حزن سے بھرا ہوا. فلم استفق، تو مجھے افاقہ نہیں ہوا، یعنی ہوش نہیں آیا، کیونکہ آپ ایک طرح سے بے ہوش ہو گئے تھے. الا وانا بقرن الثعالب، مگر یہ کہ میں قرن الثعالب میں پہنچ گیا. قرن الثعالب جو ہے یہ آج کل قرن المنازل کہلاتا ہے، یہ اہل نجد کی میقات ہے. قرن چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں، بڑے پہاڑوں میں سے چھوٹے پہاڑ کو. تو ایک چھوٹے پہاڑ کے پاس پہنچ گیا قرن الثعالب، جس جگہ کا نام تھا. فرفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کو ہوش نہیں تھا کہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں، تو آپ جا ٹھہرے قرن الثعالب کے پاس. وہاں پہنچ کر آپ کو کچھ ہوش آیا، کچھ افاقہ ہوا، تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا. فرفعت رأسی فاذا انا بسحابۃ قد اظلتنی، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے جو مجھ پہ سایہ کیے ہوئے ہے. فنظرت، تو میں نے دیکھا، نظر ڈالی. فاذا فیہا جبریل، تو اس میں جبریل بھی ہیں. فنادانی، تو انہوں نے مجھے آواز دی. فقالا، تو کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک لک، بے شک اللہ نے تحقیق سن لیا آپ کی قوم کا قول، لکا جو آپ سے کہا، یعنی اس قوم نے جو آپ کو جواب دیا، جو باتیں آپ سے کی، جس قسم کی گالیاں دی اور جو برا بھلا کہا، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے سن لیا ہے. وما ردوا علیک، اور جو بھی انہوں نے جواب دیا آپ کو. وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال، اور تحقیق بھیجا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی فرشتے مقرر ہیں. لتأمرہ، تاکہ آپ اس کو حکم دیں، بما شئت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، فیہم، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آپ ان کو حکم دیں اور یہ کریں گے. اشارہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو باہم ٹکرا دیں گے اور ان کو پیس کر رکھ دیں گے، آپ ان سے بدلہ لے سکتے. اللہ نے ایک فرشتہ آپ کے لیے بھیجا ہے جو آپ کے لیے انتقام لے ان سے. فنادانی ملک الجبال، تو پکارا مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے. فسلم علیہ، پھر مجھ پر سلام کیا. ثم قال، پھر بولا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، تو کہا، ذالک فیما شئت ان شئت، یہ ہے اس معاملے میں جو آپ چاہیں اگر آپ چاہیں. ان اطبق علیہم الاخشبین، کہ میں ان پر ملا دوں 2 بڑے پہاڑوں کو. اطبق طبق ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک چیز ڈالنا کہ 2 ایک ہو جائیں. الاخشبین، اخشب کہتے ہیں بہت سخت قسم کے پہاڑ کو. اشارہ ہے یہاں پر ان 2 پہاڑوں کی طرف جنہیں ابو قبیس اور قیقعان کہا جاتا تھا. یہ 2 بڑے بڑے پہاڑ تھے جو مکہ کے ارد گرد تھے اور طائف کا علاقہ بھی اسی بیچ میں آتا تھا. کہ آپ اشارہ کریں تو میں ان 2 پہاڑوں کو باہم ملا کے ایک کر دوں اور یہ سارے لوگ اس میں پس کر رہ جائیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو، بلکہ میں امید رکھتا ہوں، ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ نکالے اللہ ان کی پشتوں سے، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرے، وحدہ، اکیلے اسی کی، لا یشرک بہ شیئا،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، عفو درگزر، دین پھیلانے کے لیے، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ کی حرص کہ آپ کے ساتھ انہوں نے جتنا بھی برا کیا لیکن جواباً آپ نے کسی قسم کا انتقام لینے کی سوچی بھی نہیں، بلکہ کیا امید رکھی کہ شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، ان کو زندہ رہنے دیا جائے، شاید آج یہ نہیں تو کل ان کے بچے اسلام لے آئیں اور یہاں بھی اسلام پھیل جائے. تو دین کی دعوت دینے والا، اسلام کی طرف بلانے والا ایسا ہی اخلاق رکھتا ہے. وہ لوگوں کے رویے کے بارے میں پرسنل نہیں ہوتا، اسے اپنی ذات کے خلاف نہیں سمجھتا، وہ ان سے انتقام لینے کی بات نہیں سوچتا، ان کے برابری پر نہیں آتا، بلکہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. یہی تو ہے انک لعلی خلق عظیم، اور یہی تو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پر مومنوں کے ساتھ آپ کی شفقت بے مثال تھی. تو آپ دیکھیے یہ کہاں آپ اور کہاں ہم. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ آرام دہ راستہ نہیں. جو لوگ بھی اس راستے پر چلے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس پر واویلا نہیں کیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء پر آئیں، پھر بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی ہیں. یعنی جو جتنا ان سے قریب ہوتا ہے اس پر اتنی ہی مشکل آتی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو جس طرح ثواب دگنا دیا جاتا ہے اسی طرح مصیبت بھی دگنی آتی ہے. یعنی جتنے بڑے درجے اور جتنے بڑے مقام ہوں اتنی بڑی مشقتیں سہنی پڑتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے پیغمبروں کے بھی حالات بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، ابن مسعود کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر کی حکایت بیان کر رہے تھے، ان کے بارے میں قصہ بتا رہے تھے کہ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. وہ اپنے منہ سے خون پوچھ رہے تھے، نام نہیں بتایا لیکن ایک پیغمبر کی بات بتائی، اور وہ یوں دعا کر رہے تھے، اے رب میری قوم کے لوگوں کو بخش دے، یہ جانتے نہیں. کیا ہم بھی لوگوں کو یہ اسپیس دیتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو اتنی رعایت دیتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں ہمارے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہمیں ان ناسمجھ لوگوں کے مقام پر نہیں آنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے ان لوگوں کو چنا اپنے دین کے کام کے لیے، اور پھر ان کا صبر اور حوصلہ بھی بہت بڑا تھا. اور پھر یہ کہ جواب میں جو ان کا رد عمل تھا وہ انتہائی خوبصورت ہے. آج ہمارا رد عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایون اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اگر وہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو ہم تو ان سے بھی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں. یہ کس قسم کا دین ہے؟ کیا واقعی دین یہی سکھاتا ہے؟ وہ تو سمجھ نہیں رکھتے. قرآن تو آپ نے پڑھا، دین تو آپ نے سمجھا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے کی مشکلات کیا ہیں اور مجھے دین پر کیسے قائم رہنا. ان سے توقعات نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے راستے ہموار کرتے رہیں. وہ جو کچھ بھی کریں آپ کو جواباً حسن سلوک کرنا ہے اور لوگوں کی گالیاں اور لعنت ملامت سہنی ہے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ان باتوں کو، اس نیگیٹو کو بھی پازیٹو میں بدل دیتے. جب وہ مذمم کہہ کے پکارتے تو آپ کہتے میں تو محمد ہوں، اس کو اپنے اوپر لیتے ہی نہیں تھے. تو ان چیزوں کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہدایت کی، اور اپنے طریقے کو بھی درست رکھنا چاہیے. حدیث 455 حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح. قتیبہ نے بیان کیا امام بخاری سے، اور قتیبہ کہتے ہیں ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے ابو اسحاق الشیبانی نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زر بن حبیش سے پوچھا، اور یہ جو ابو اسحاق الشیبانی ہے ان کا نام سلیمان بن ابی سلیمان ہے. یہ بھی علم کے بہت بڑے مینار تھے، علم کے برتنوں میں سے تھے. احمد بن حنبل کو ان کی حدیثیں بہت پسند آتی، اور وہ کہتے کہ وہ اس لائق ہیں کہ علم حدیث میں سے کوئی چیز نہ چھوڑے.
اور پھر یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے. بہرحال یہاں پر حدیث کے اندر جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، اور اس میں قرآن مجید کی اس آیت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے سورۃ النجم میں کہ وہ قریب آئے، قاب بقدر یا فاصلے پر، قوسین دو کمان کے. کون قریب آئے؟ اشارہ ہے کس کی طرف؟ جبریل علیہ السلام کی طرف. او ادنا یا اس سے بھی قریب. فاوحا تو اس نے وحی کی، الی عبدہ طرف اس کے بندے کے، یعنی اللہ کے بندے کے، ما اوحا جو بھی وحی کی. قال حدثنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں ابن مسعود نے بتایا انہ رأى جبریل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے نہیں آئے. لہو 600 جناح جن کے 600 پر تھے، اور ایک پر کتنا تھا جو مشرق و مغرب کو بھر دیتا تھا، یعنی کہ 600 پر ایسے تھے کہ پورے افق کو اس نے ڈھانپ لیا تھا. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بار اصلی شکل پر آئے، اور آپ انسان کی شکل میں بھی آتے تھے جو کس سے ملتے تھے؟ دحیہ کلبی سے. بالکل صحیح کہا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس مقام پر دیکھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس. کمان جتنی ہوتی، کمان چھوٹی ہوتی، تیر اور کمان نہیں ہوتی. جی ہاں. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ قال رأى رفرفا اخضر سد افق السماء. یہاں عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ لقد رأى البتہ تحقیق اس نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، من آیات ربہ الکبریٰ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یعنی کیا دیکھا؟ رأى آپ نے دیکھا، رفرفن قالین بچھونا، اخضر سبز رنگ کا، سدا جس نے بھر دیا، افق السماء آسمان کے افق کو، یعنی سبز رنگ کے تھے ان کے پر، اشارہ اس چیز کی طرف ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سبز قالین پر تھے وہ، ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. بہرحال افق کے بھرنے کی طرف اشارہ ہے، جبریل علیہ السلام کی ہیئت بتائی جا رہی ہے. اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں الاعمش کا ذکر آ رہا ہے، اور اعمش کا ذکر آپ کو بہت سی احادیث میں ملے گا، تو اعمش کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. اعمش جو تھے ان کو بھی شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور شیخ المقرئین والمحدثین، قرات کے شیوخ میں سے اور حدیث کے شیوخ میں سے ہیں، اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. اور اعمش جو تھے یہ کتاب اللہ کے سب سے اچھے قاری تھے، یعنی کوفہ والوں میں سے حفظ حدیث میں بھی سب سے اچھے تھے، اور سب سے زیادہ فرائض کے جاننے والے تھے. یحییٰ ابن قطان کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی علامت تھے. وکیع بن جراح نے ان کے بارے میں کہا کہ 70 سال تک اعمش کی کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آئی تو آپ بے ہوش ہونے کے قریب ہوتے، کیونکہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. 70 سال جماعت سے نماز پڑھی، کوئی نماز مس نہیں ہوئی، کسی نماز میں تاخیر نہیں ہوئی، ہر نماز میں اس وقت پہنچے جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. رمضان آ رہا ہے، شاید جماعت سے نماز کا موقع ملے، ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو آزما کر دیکھیں کہ ہم ان ائمہ کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ یہ ان کی پنکچویلٹی ہے، ڈسپلن ہے، ریگولیرٹی ہے، سنسیئرٹی ہے، سیریسنیس ہے کہ کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں، فرائض کو کیسے پورا کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جب دل چاہا اٹھ کے چلے گئے، جب دل نہیں چاہا تو آج موڈ نہیں، کبھی کوئی بہانہ کر دیا، نہیں، نیور. پھر آپ دیکھیے کہ حمید بن عبد الرحمن اعمش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مالک بن حارث نے مجھ سے کسی کام میں مدد لی، پس میں پھٹی ہوئی قبا پہنے ہوئے آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کاش تم اس کے علاوہ کوئی کپڑے پہن لیتے. میں نے کہا آپ چلیں، آپ کی حاجت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کپڑوں کی طرف توجہ نہ کریں. کپڑے کیسے ہوتے تھے ان کے؟ ان پر اونٹ کے بالوں کا ایک موٹا کھردرا کمبل ہوتا تھا، یعنی لباس کی سادگی دیکھیے. چمڑے کے موزے، یوں لگتے تھے جیسے گویا مانگنے والے ہیں کوئی، یعنی بظاہر دیکھ کے نہیں پتا چلتا تھا کہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں.
تو ایک دن آمش کہتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا اور میرے پاس یہ علم نہ ہوتا تو میں کوفہ کا ایک سبزی بیچنے والا ہوتا. میں کہاں ہوتا؟ سبزی بیچ رہا ہوتا. تو یہ اللہ کا دین ہے جس نے مجھے عزت بخشی. کیا دین کی وجہ سے جب ہمیں کوئی عزت ملے تو ہم بھی یہ کہنے والے ہوتے کہ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے جس نے مجھے یہ مقام دیا، مجھے یہاں لا بٹھایا، مجھے اتنی عزت کے ساتھ پڑھنے یا پڑھانے والا بنایا، طالب علم بنایا. ورنہ ہم کہاں ہوتے؟ ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے؟ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ دین کی وجہ سے انہیں کتنی عزت ملی. ورنہ وہ جب اونٹ چرایا کرتے تھے اور اونٹ ان سے بھاگ جاتے تھے تو ان کے والد ان کی خوب پٹائی کیا کرتے تھے. اور کہاں یہ کہ وہ اونٹ نہیں چرا سکتے تھے صحیح طور پر، اور کہاں امت کی اتنی بڑی سلطنت کو کس طریقے سے انہوں نے سنبھالا کہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال رکھا. تو دین کی یہ جو برکات ہیں، دین کے جو فائدے ہیں اور دین کی وجہ سے جو عزت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی قابلیت ہے. یہ تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے یہ نعمت عطا کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو اس حدیث میں بھی جبریل علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا محمد بن عبد اللہ بن اسماعیل حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری عن ابن عون انبأنا القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الافق. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو یہ زوم رکھے، جو یہ دعویٰ کرے کس بات کا، ان محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ ربہ اپنے رب کو دیکھا، فقد اعظم تو اس نے بہت بڑی بات کی، یعنی غلط بات کی. ولیکن قد رآ جبریل لیکن آپ نے تو جبریل کو دیکھا تھا، فی صورتہ و خلقہ ان کی اصلی صورت میں، ان کی خلق میں، یعنی ان کی ہیئت میں، سادن کہ وہ ڈھانپے ہوئے تھے، ما بین الافق جو افق کے درمیان ہے، یعنی آسمان کا کنارہ، یعنی ایک طرح سے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے. تو بہرحال اشارہ ہے کہ لیلۃ المعراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا. اس معاملے میں بہرحال امت میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے. اسی طرح اور بھی اس بارے میں روایات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کی مخلوق کو جلا دے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ رب ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فقد ترانی. اور اسی طرح مومن سے قبر میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ هل رأیت اللہ؟ وہ کیا کہے گا؟ ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. نیکسٹ حدیث ہے حدثنی محمد بن یوسف حدثنا ابو اسامۃ حدثنا زکریا ابن ابی زائدۃ عن ابن الاشوع عن الشعبی عن مسروق قال قلت لعائشة رضی اللہ عنہا فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. محمد بن یوسف سے روایت ہے اور وہ ابو اسامہ سے اور وہ زکریا بن ابی زائدہ سے اور وہ ابن الاشوع سے اور وہ شعبی سے اور وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں. قالا وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا فأين قوله تو کہاں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول، یعنی اس کا کیا معنی ہے؟ ثم دنا فتدلى پھر وہ نزدیک ہوا پھر وہ اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنا تو وہ قریب تھے 2 کمان کے یا اس سے کم تر. قالت تو وہ کہنے لگی ذاک جبریل یہ تو جبریل کی طرف اشارہ ہے. کان یأتیہ وہ آیا کرتے تھے آپ کے پاس فی صورت الرجل انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں. وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ اور بے شک وہ آپ کے پاس آئے تھے اس مرتبہ
جس کا اس آیت میں ذکر ہے، فی صورتہ التی، اپنی اس صورت میں جو ہی صورتہ، جو ان کی اصلی صورت ہے، اصلی شکل ہے، فسد الافق، تو انہوں نے افق کو ڈھانپ لیا تھا. حدثنا موسیٰ حدثنا جریر حدثنا ابو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل. یہ حدیث لمبی ہے، کتاب الجنائز میں اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن یہاں پر سمرہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ رأیت اللیلۃ رجلین، میں نے دیکھا اس رات کو دو آدمیوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اتیانی، میرے پاس آئے، قالا، دونوں کہنے لگے، الذی یوقد النار، یہ جو آگ جلا رہے ہیں، مالکن، یہ مالک ہے. مالک کون؟ خازن النار، آگ کے یعنی جہنم کے چوکیدار، جہنم کے داروغہ. وہ انا جبریل، اور میں جبریل ہوں، وہذا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے. تو یہاں جبریل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، اسی وجہ سے اس روایت کو یہاں پر لایا گیا ہے. میکائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا نام عبید اللہ ہے، اور جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے. یہ علی ابن حسین کی روایت ہے. اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ سے بہت ڈرنے والے فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میکائیل کبھی مجھے ہنستے دکھائی نہیں دیے؟ ہنستے نہیں ہیں. انہوں نے کہا، جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل اس وقت سے ہنسے نہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تو اس کا اتنا شدید اثر ہے ان پر کہ یہ کبھی بھی ہنسے نہیں. تو اب جبریل علیہ السلام کی شخصیت اور یہ اب میکائیل علیہ السلام کی شخصیت ہے. میکائیل علیہ السلام اکثر جبریل علیہ السلام کے ساتھ بہت سے کاموں میں ہوتے ہیں، جیسے جنگوں وغیرہ میں جو حاضری تھی. حضرت علی سے روایت ہے کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں. یعنی حضرت علی اور حضرت ابو بکر میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیا کرتے تھے حضرت حسان کو، اللہم ایدہ بروح القدس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تو انہیں جھنڈا تھماتے تھے، اور وہ اس وقت تک نہ لوٹتے جب تک فتح نہ ہو جاتی. ان کی دائیں جانب جبریل ہوتے اور بائیں جانب میکائیل، اور مراد ہے حضرت علی کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ بھیجا کرتے تھے تو اس طرح ان کی مدد جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے ہوتی تھی. اسی طرح نباتات اور بارش وغیرہ کی ذمہ داری بھی ہے ان پر. یہ بادلوں کو آرگنائز کرنے میں اور بارشیں برسانے میں ان کی ڈیوٹی ہے. اور اکثر کاموں میں یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور جب وحی نازل ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ایک حرف پر پڑھنے کے لیے کہا، یعنی ایک روایت میں آتے، مسند احمد کی روایت ہے. تو میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے اضافے کی درخواست کیجئے کہ ایک سے زائد حرف پر پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے 2 حرفوں پہ پڑھیے. میکائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ اضافے کی درخواست کیجئے، یہاں تک کہ 7 حروف تک پہنچ گئے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کافی و شافی ہے، یعنی بس اتنا ہی کافی ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد، یہ مسدد بن مسرحد ہیں، بن مسرول ہیں، یعنی ان کے نام اس وزن پر ہیں، الاسدی ہیں. یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن سعید سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مسدد کے گھر جاتا اور میں اسے اس کے گھر میں حدیث بیان کرتا تو وہ اس کے لائق تھا، یعنی خود جا کر اس کو اس کے گھر میں سکھا کے آتا. اس سے ان کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ بھی امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، بصرہ سے تھے اور ثقہ تھے. اور احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے املا کرواتے، یہاں تک کہ میں تھک جاتا تھا، یعنی اتنا لکھواتے تھے کہ میں تھک جاتا. تو مجھ سے کہتے ابو الحسن یہ حدیث لکھو، تو وہ میرے بیزار ہونے کے بعد بھی 50-60 حدیثیں لکھوا دیتے تھے. استاد کا اسٹیمنا زیادہ ہو تو پھر شاگردوں کا بھی بڑھ جاتا ہے اور کام کروانا پڑتا ہے. پھر جب میں دوسرے سفر میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پہنچا تو میں نے ان پر بہت زیادہ لوگوں کا رش پایا، یعنی اس وقت وہ بہت مصروف ہو گئے تھے. تو میں نے کہا یقیناً میں آپ سے اپنا حصہ حاصل کر چکا ہوں، یعنی بہت کچھ لکھ چکا ہوں. اسی طرح ان کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کا سکہ ہے، یعنی اتنی قیمتی روایت ہے.
حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانہ عن الأعمش، پھر اعمش آگئے 70 سال کی نماز، عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل، جب بلائے مرد، امرأتہ، اپنی بیوی کو، الی فراشہ، اپنے بستر پر، فابت، تو وہ انکار کرے، فبات، پھر رات گزارے، غضبان علیہا، اس پر ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر، یعنی شوہر بیوی کے انکار پر، یہاں مراد جسمانی تعلق، اس تعلق کے قائم کرنے پر بیوی انکار کرے اور اس انکار پر شوہر ناراض ہو جائے اور ساری رات غصے میں گزارے، تو کیا ہوتا ہے؟ لعنتھا الملائکۃ، ساری رات اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، حتی تصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کرے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت فرض ہے، چاہے موڈ اور مرضی ہو یا نہ ہو، سوائے اس کے کہ عورت، اس کے اندر دو طرح کے اس کے پاس عذر ہوں، ایک شرعی عذر اور ایک حسی عذر۔ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ فرض روزے سے، مثلا رمضان کے دنوں میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس کام کے لیے بلاتا ہے تو وہ انکار کر سکتی ہے اور گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح شرعی عذر میں جیسے حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، تو اس میں شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، اگر وہ عورت انکار کرتی ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں۔ اسی طرح اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ بیوی کی دبر سے اس کی طرف آئے، یعنی غیر فطری طریقہ اختیار کرے، تو اس سے بھی عورت انکار کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ دوسرا شرعی عذر نہیں بلکہ حسی ہے۔ حسی سے مراد کہ وہ ایسی بیمار ہے، اتنی کمزور ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر استطاعت نہیں، تو واقعی وہ معذور ہے، اس صورت میں گناہ نہیں۔ ادروائز بلا وجہ انکار کرنا اور خاص طور پر کچھ اپنے مطالبے منوانے کے لیے شرائط رکھنا، اگر تم میری یہ بات مانو گے تو میں تمہاری بات مانوں گی، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتوں کے اوپر حدیث گراں گزرے یا ان کے دل میں کوئی ایسی بات آئے، تو بہرحال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مرد کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے عورت کو پیدا کیا ہے، اللہ مرد کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے اور عورت کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو یہ حق دیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو کھانے کی بھوک لگتی ہے تو مرد کو اس چیز کی بھوک ہوتی ہے، اور اگر اس کی بیوی یہ بھوک پوری نہیں کرتی تو عموماً مرد پھر دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی گھروں کے اندر بہت فساد ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات شوہر بیوی کے تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے، جو اپنی نمازیں پوری کرے، اپنے روزے رکھے اور اپنے شوہر کا دل خوش کرے۔ تو عورت کے جو بنیادی فرائض ہیں بیوی ہونے کے بعد، ان میں سے ایک فرض شوہر کی خوشنودی ہے، یعنی جائز اور حلال امور میں، حرام میں نہیں، ناجائز چیزوں میں نہیں، غلط باتوں میں نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں نہیں، لیکن جہاں وہ جائز بات کہتا ہے وہاں اس پر اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اس معاملے میں اگر کوئی عورت اپنی مرضی، نفس اور خواہش کے خلاف شوہر سے تعاون کرتی ہے اور صبر کرتی ہے تو اس پر اس کے لیے بے پناہ اجر بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قربانی پر، کیونکہ اس میں انسان کے نفس کی قربانی ہوتی ہے نا، موڈ اور مرضی کی قربانی ہوتی ہے، تو اس قربانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے، اور اس کے بدلے میں انشاءاللہ اس کے لیے کچھ اور خوشیاں عطا کریں گے۔ یعنی بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری مرضی کے خلاف جاری ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، دلوں میں بے چینی اور اضطراب اور پریشانی اور گھروں کے ٹوٹنے تک کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو اس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری غلطی کہاں ہے۔ عورت اس معاملے میں سوچتی نہیں کہ وہ کہاں گناہ کر رہی، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ ہر وہ عمل جس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، وہ کیا بن جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ سنت کی خلاف ورزی کرنے پر اگر انسان پر مشکلات آ سکتی ہیں تو فرائض کی عدم ادائیگی پر کیا مشکل آ سکتی ہے، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات انسان کوئی اچھا نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو مواقع نہیں مل رہے، وہ کر ہی نہیں پا رہا، کر ہی نہیں پا رہا۔ کیوں نہیں؟ اسے یہ بھول چکا ہے
کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. تو عورتیں جب دین کا کام کرنے بعض اوقات نکلتی ہیں یا بہت پڑھنے لکھنے لگ جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کام زیادہ نیکی اور عبادت کا ہے اور شوہر کی اطاعت جو ہے وہ تو ایک بس گاؤں کی عورتوں کے لیے یا گھریلو عورتوں کے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں. پہلے اپنے گھر میں اپنے فرائض پورے کریں، اس کے بعد شوہر کے تعاون، مرضی اور باہمی اتفاق کے ساتھ دوسرا کوئی کام کریں. کیونکہ اگر شوہر خوش نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں. میرے ایک شیخ تھے، استاد تھے، تو ہم دونوں، میں اور میرے شوہر، ان سے پڑھتے تھے. تو ہم سے کبھی کبھی وہ ذاتی باتیں بھی کرتے اور پوچھتے، کبھی ان کو نصیحت کرتے، کبھی مجھے نصیحت کرتے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے نصیحت کر کے کہا، میرے شوہر کی طرف اشارہ کر کے، یہ تمہاری جنت اور یہی تمہارا دوزخ ہے، اس کو خوش رکھنا. جیسے ایک باپ نصیحت کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح انہوں نے مجھے نصیحت کی. اور یہ بات میرے دل کو لگ گئی کہ نہیں، یہ تو مجھے کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں اور شوہروں کے مقام کو نہیں پہچانتے اور ان سے ایسے معاملہ کرتے ہیں جیسے کسی بچے کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا. تو یہ انتہائی غلط ہے. ایسے نہ ہو کہ ساری نمازیں بھی برباد ہو جائیں، روزے اور ساری باتیں اور ساری باقی اچھی اچھی نیکیاں اور چیزیں، کیونکہ ایک دن ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے فرائض کو پورے کرنے والے ہوں. اللہ کے حقوق میں اللہ کی عبادت، نمازوں کی طرف توجہ، ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں. حقوق العباد میں والدین کی فرمانبرداری، لیکن شادی کے بعد والدین سے زیادہ شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے. یہ نقطہ بھی عورتیں بھول جاتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی پلٹ پلٹ کے ماں باپ کو دیکھتی رہتی ہیں اور عام طور پر انہی کی خوشنودی کے مطابق کام کرتی ہیں، جس پہ وہ راضی ہوتے ہیں وہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، والدین کو خوش کرنا چاہیے، لیکن جہاں والدین اور شوہر کے درمیان کلیش آ جائے، یعنی ایک طرف وہ کھینچتے ہیں ایک طرف یہ کھینچتے ہیں، تو پھر آپ کو کدھر جانا ہوگا؟ شوہر کی طرف جانا ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے دل کی مرضی تھوڑی دیکھنی ہے. آج ہم اللہ کی رضا کو دیکھیں گے تو کل اللہ ہمیں راضی کر دے گا. صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی کرے گا. اور آپ وہ زندگی میں خوشیاں اور مقام پائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے قربانی شرط ہے. پہلے اپنے نفس کو مارے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت. ان میں سے ایک کام صحابہ کو برا بھلا کہنا. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. صحابہ انسان تھے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ان سے تو ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں اور کہیں کہ یہ ان کی اجتہادی غلطی ہو سکتی. وہ انسان تھے اور مجتہد جو ہوتا ہے وہ معجور ہوتا ہے، اس کی غلطی پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے مددگار تھے. اسی طرح جو مدینہ میں بدعات پھیلائے اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے. اسی طرح مدینہ میں جو بدعتی کو پناہ دے اس کے لیے بھی لعنت ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی اس کو پناہ دے، اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، یعنی کسی جیسے گن وغیرہ سے، تو ایسے شخص پر بھی لعنت کی گئی ہے جب تک وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ کی حدود کے نفاذ میں آڑے آنے والا، یعنی اگر کسی کے اوپر حد جاری ہونے والی ہے تو وہ اس کی سفارش کرے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، تو یہ بات درست نہ ہوگی. اگلی حدیث ہے، حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب سمعت ابا سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فترة فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والارض فجئست منه حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر قال ابو سلمة والرجز الاوثان. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبداللہ بن یوسف نے یہ روایت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں اخبرنا اللیث قال حدثنی عقیل. عقیل جو ہے یہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے، اور ان کی جو روایت ابن شہاب الزہری سے ہے وہ بہت کثرت سے بھی ہے اور عمدگی سے بھی ہے. تو اکثر یہ آپ سلسلہ پڑھیں گے روایات کے اندر، یعنی عقیل زہری سے روایت کرتے ہیں. اور زہری جو تھے یہ ایلا میں ہوتے تھے، وہاں ان کی زمینیں تھیں، تو عقیل وہاں پر جا کر ان سے علم حاصل کرتے رہے. اور اس حدیث میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابا سلمہ جو ہیں وہ جابر سے روایت کرتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ صحابی ہیں
یہ بھی انصار میں سے ہیں، بنو سلیم میں سے، اور یہ عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ، جبکہ یہ چھوٹے سے تھے، اور انہوں نے احد میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان کو اپنے بہن بھائیوں پر نگرانی کا کام دیا تھا. اور یہ حدیث کے مکثرین میں سے ہیں، 1154 احادیث روایت کی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مدینہ کے مفتی تھے اپنے عہد میں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 17 غزوات میں شرکت کی ہے. ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی ہے. وہ کہتے ہیں استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر. جو لوگ بخاری کے پچھلے حصے پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ایک سفر میں ان کی اونٹنی نے ان کو بڑا تنگ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ اونٹنی لے لی تھی. تو بہرحال ان کا بہت بڑا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی اور اس پر یہ بہت خوش ہوتے تھے. اور ان کی شادی ذرا دیر سے ہوئی تھی کیونکہ ان کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کی بہت ساری بہنیں تھیں. اور جب انہوں نے شادی کی تو ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کسی لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی بہت سی بہنیں تو لڑکیوں پر میں ایک اور لڑکی لے آتا ان جیسی، تو پھر کیا ہوتا. تو بہرحال 94 سال کے ہو کر فوت ہوئے ہیں. ان کی آخری عمر میں نظر چلی گئی تھی. سن 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو بہرحال اگر ان صحابہ کے بارے میں مزید آپ پڑھنا چاہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں کتابیں ہیں. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ نیٹ پر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. مزید تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں یا جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے ریفرنس دیکھنا چاہیں، سیر اعلام النبلاء، پھر اسی طرح المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ان کتابوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بارے میں حالات مل جائیں. اس حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. یقول، آپ فرماتے تھے، ثم فتر عني الوحی، پھر وحی آنا مجھ سے بند ہو گیا، موقوف ہو گیا. فترتن، ایک عرصے تک، تقریباً 3 سال. فبینا انا امشی، اس دوران کہ میں راستے میں جا رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری قبل السماء، تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس حرا میں آیا تھا. قائد علی کرسی، بیٹھا ہوا ہے ایک کرسی پر. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، اتنا بڑا. فجئت منہ، تو میں اسے دیکھ کر ڈر گیا. حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین پہ گر پڑا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے زمین پر گر گئے. یعنی اتنا ہیوج فرشتہ تھا اور اتنا ہیبت والا. فجئت اہلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اپنی بیوی کے پاس. فقلت، تو میں نے کہا، زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ آیات اتاری سورۃ مدثر کی. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، اٹھیے پھر ڈرائیے، خبردار کیجیے. الی قولہ والرجز فہجر، اس آیت تک. والرجز، اور گندگی کو، فہجر، پس چھوڑ دیجیے، ترک کر دیجیے. قال ابو سلمہ، ابو سلمہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں والرجز، اور رجز کا معنی ہے الاوثان، بت. رجز سے مراد بتوں کی گندگی ہے، اور اس سے مراد پھر عام گندگی بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو دین کا کام کرنے والا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہری اور باطنی طور پر پاکی، صفائی، طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ جس علم کو انسان حاصل کرتا ہے وہ علم گندے دل کے اندر، اور یعنی ایسے دل کے اندر کہ جو اللہ کے بارے میں وسوسے رکھتا ہو اور دین کے بارے میں بدگمانی رکھتا، اس کے اندر پھر یہ سماتا نہیں، اس کے اندر جڑ نہیں پکڑتا، پھر اس کا وہ فیض حاصل نہیں ہوتا، وہ عمل میں نہیں آتا، اس کی روشنی دوسروں تک نہیں پھیلتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اور طریقوں کو درست رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.